بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو کہ پہلے پارے کا سورہ ہے، اس کی رکو نمبر 15 کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 125 آیت نمبر 125 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 15۔ اور الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں رکو نمبر 15 کی ابتدا ہم نے کی ہے، اور اس کی 3 آیتوں کا ہم نے ترجمہ، اس کی تشریح ہم نے سنی۔ چونکہ آیت نمبر 124 کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا آیت نمبر 124 کے اندر۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا، اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی کہتا ہے کہ اللہ، اور جب کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ان ساری باتوں میں پورے کے پورے کھرے اترے۔ پھر کہا اللہ نے کہ بے شک میں تجھے ابراہیم لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو امام اور پیشوا بنا، انہیں بھی متقی اور پرہیزگار اور جنتی بنا۔ تو کہا اللہ نے لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا وعدہ ظالموں پر پورا نہیں ہوتا، ظالموں تک میرا وعدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں، تیری اولاد میں جو بھی حق گو ہوں گے، حق پرست ہوں گے، حق پر چلنے والے ہوں گے، میں ان کے لیے میرا وعدہ پورا کروں گا کہ انہیں پیشوا اور امام بناؤں گا، رہتی دنیا تک میں ان کا ذکر رکھوں گا، میں ان کے اعمال کو جاری و ساری رکھوں گا، ان کے مرنے کے بعد بھی میں ان کے اعمال کا صلہ ثواب جاریہ کے طور پر دیتا رہوں گا۔
اور شرط یہ ہے کہ وہ نیکوکار ہو. آپ کی اولاد میں جو بدکار، بد کردار، نااہل اور ناخلق لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے میرا وعدہ پورا نہیں ہوتا. تو آیت نمبر 124 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم ایک ایسے شخص، ایسے نبی ہو گزرے کہ میں نے انہیں ہر طریقے سے آزمایا، پوری آزمائش میں پورے کے پورے اترے، کبھی فیل نہیں ہوئے. انہی کی مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں خلیل کے طور پر ہے، اسی طرح ایک اور چیز اللہ کی نگاہ میں بڑی ہی برکت والی اور محترم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اس چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں محترم اور برکت والی ہے. آیت نمبر 125 میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اے لوگوں اس وقت کو بھی، اور جبکہ ہم نے ایک گھر کو، ایک گھر یعنی خاص گھر کو ہم نے مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا اور پلٹنے کا بھی، وہ امنا، اور ان کے لیے امن و امان اور سکون کی جگہ ہم نے بنائی. وَإِذْ جَعَلْنَا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اس عمل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے ایک گھر کو، البیت ہے، البیت عربی زبان میں الف لام جب لگتا ہے تو کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جیسے انگریزی میں د لگاتے ہیں آرٹیکل کسی نام سے پہلے، کسی ناؤن سے پہلے، تو وہ ناؤن خاص ہوتا ہے. تو عربی زبان میں ال لگاتے ہیں تو خاص ہوتا ہے. یہاں پر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یعنی البیت کہہ کر اللہ نے خاص گھر کی طرف اشارہ کیا. وہ گھر ہے خانہ کعبہ، مسجد حرام، بیت اللہ. اس گھر کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے اس خاص گھر کو، یعنی خانہ کعبہ کو، لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ، بار بار آنے کا ذریعہ اور امن کی جگہ بنائی. ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہی اللہ نے یہاں پر دو فضائل خانہ کعبہ کے اللہ نے بیان کیے. ایک مثابۃ للناس، دوسرا امنا، امن کی جگہ. پہلے اس لفظ کا معنی دیکھیں. مثابۃ للناس کے معنی کیا ہے؟ للناس یعنی لوگوں کے لیے. مثابۃ یا مثابہ کس کو کہتے ہیں؟ مثابہ بنا ہوا لفظ ہے اسی ثواب سے، جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں ثواب. ثواب کہتے ہیں اصل میں بدلے کو، کسی چیز کی چاہت اور بدلہ، اس کو کہتے ہیں ثواب. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس خاص گھر کو یعنی بیت اللہ کو ہم نے لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا. یعنی اللہ نے ایک لفظ ایسا استعمال کیا اس آیت میں جس سے سب سے پہلے تو خوشی اور لالچ اور طمع اس گھر کی طرف آنے والوں کے لیے دے دیا کہ چاہے تم جتنی بھی دقتیں اٹھاؤ، میں تمہاری ہر دقت، ہر تکلیف پر تمہیں ثواب دوں گا. گویا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا، اس کے لیے محنت و مشقت کرنا انسان کے لیے ہر پل، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر وقت اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے. خانہ کعبہ کی طرف جانا اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے. اس لیے لفظ مثابہ یعنی ثواب سے بنا ہوا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ اس خانہ کعبہ کو ہم نے ثواب کا ذریعہ بنایا. مگر عربی زبان میں مثابتن کی ایک اور معنی ہے، وہ ہے بار بار پلٹنے کے لیے بھی مثابت لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ اکبر، بڑا پیارا لفظ ہے. اور خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار آنے والی جگہ بنایا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی حاجی، جو بھی معتمر ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے اس کا دل وہی اٹک جاتا ہے، بس جسم آ جاتا ہے اپنی جگہ. دل اور
دماغ اور اس کی روح وہیں اٹک جاتی ہے، وہیں رہ جاتی ہے، اور اس کا صرف جسم اپنے گھر آتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ پھر خانہ کعبہ کی طرف جاؤ، پھر اس کی زیارت کرو، پھر اس کو دیکھو، بار بار جانے کی تمنا اس کی دل میں بار بار انگڑیاں لیتی رہتی ہے۔ وہ 4 لوگوں سے بات کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ اس چیز کی یاد اس کو آتی ہے، بار بار جانے کو دل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایک بار عمرہ کر کے آتے ہیں، پھر انہیں موقع ملتا ہے، پھر عمرہ کو جاتے ہیں، کیونکہ اس خانہ کعبہ کی زیارت کا وہ منظر، وہ دلکش منظر ہی ایسا ہے کہ انسان کے دل اور دماغ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس لیے اللہ نے لفظ مثابۃ یعنی ایسا گھر جس کی طرف بار بار جانے کا دل انسان کا کرتا ہے، یہ کہہ کر اللہ نے کہا مثابۃ للناس۔ سب سے پہلی فضیلت اللہ نے بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی بیان کی کہ یہ ثواب کا تو ذریعہ ہے ہی، اور بار بار آنے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ وہ امنا، اور اس میں امن و امان اور سکون ہے، یعنی یہ جو ایریا ہے، یہ جو علاقہ ہے خانہ کعبہ کا، یہ امن کی جگہ ہے۔ پہلے سے بھی آپ سمجھو کے زمانے میں بھی، اور آج بھی اور قیامت تک بھی، زمانے جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کی حدود میں، مسجد حرام کی حدود میں اگر کسی شخص کے باپ اور بھائی کا قاتل اگر نظر آ جاتا تو اس کے ساتھ تعرض نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ کوئی اعتراض، کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا، سر جھکا کے وہاں سے نکل جانا پڑتا۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو اس حدود میں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو معاف کر دینا پڑتا ہے، حالانکہ خانہ کعبہ کے باہر زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کے باہر کے اطراف بہت زیادہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد کا ماحول تھا، مگر جب خانہ کعبہ میں آتے تو قتل و قتال سب بند ہو جاتا، جنگ و جدال سب بند ہو جاتی، یہاں تک کہ اس خانہ کعبہ کے حدود میں شکار کھیلنا، اور یہاں تک کہ کسی درخت اور پیڑ پودوں کو اکھاڑنا بھی حرام قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا امن والا ہے۔ بہت سارے آیتیں انشاءاللہ آپ کے آگے رکھوں گا اس امن کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو اللہ نے یہاں کہا۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو بار بار آنے کا گھر یا ثواب کا گھر ہم نے بنایا۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر کیا کہتا ہے؟ حالانکہ مجھے یہ آیت نمبر 125 پوری سنانی چاہیے، مگر میں نے جہاں تک ان آیتوں کا مطالعہ کیا، ان کے تعلق سے جو مواد میں نے اکٹھا کیا، تو اس آیت کا جو صرف پہلا ٹکڑا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اسی پر آج ہمارا درس مکمل ہوگا۔ صرف آگے کا جو ٹکڑا ہے اس کا لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھوں گا، نہیں وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کے 2 ٹکڑوں پر آج درس ہوگا، اور آگے کا جو ایک لمبا ٹکڑا ہے اس کا صرف ترجمہ رکھوں گا، اور اس ٹکڑے کا اگلے ہفتے اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا معنی مفہوم آپ کے آگے رکھوں گا۔ آج صرف آیت نمبر 125 کے 2 ٹکڑوں پر آج ہمارا درس ہوگا۔ تو جو سب سے پہلا ٹکڑا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو ہم نے ثواب کا ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے، اور بار بار آنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسبت سے ایک سورہ ہے، سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، اس کی آیت نمبر 37 30 پر 7 37 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے، رہنے کے لیے دے دیا ہے، من ذریتی، میری اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی، دونوں کو میں نے ایسی جگہ چھوڑا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں، ایسی گھاٹی میں، ایسے علاقے میں میں نے انہیں رہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جو بالکل ہی غیر زرع، یعنی زراعت کے قابل نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، پورا ریگستانی علاقہ ہے، بنجر زمین ہے، جہاں پر نہ بارش ہوتی ہے، نہ بارش ہونے کے باوجود بھی وہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں۔ بواد غیر ذی زرع، ایسے بنجر علاقے میں میں اپنی اولاد کو، اے میرے رب، تیرے حکم پر میں نے چھوڑ رہا ہوں، عند بیتک المحرم،
कहाँ छोड़ रहा हूं, वो इलाका कौन सा है, वो वादी कौन सी है, तेरे मुहर्रम यानी हुर्मत वाले घर के पास, तेरे हुर्मत वाला खाने काबा का जो घर था वहां पर मैं इन्हें छोड़ रहा हूं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाने काबा कहाँ है वो जगह अल्लाह ने बतलाई थी, इंशाल्लाह वो आयतें आपके आगे आएंगी। आगे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो जगह बतलाई जहां पे खाने काबा मौजूद। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान नूह के बाद जिस तरह का हाल जमीन का हो गया था, बिलखुसूस मस्जिद हराम की का जो इलाका था, जिस किस्म का वो हाल हुआ था, जिस किस्म की वो बर्बादी हुई थी, उस तरह से वहां की जगह का कोई निशान बाकी नहीं रहा था। अल्लाह ने वही के जरिए से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो जगह बतलाई जहां पर खाने काबा था। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले शख्स है जिन्होंने इस जमीन पर ऐसी मस्जिद बनाई, ऐसा घर बनाया जिसमें अल्लाह की इबादत होती है, जो कि मस्जिद हराम है। सबसे पहली मस्जिद है जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई, जो कि मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह यानी खाने काबा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये अल्लाह के घर का मुकाम है, इज्जत वाले घर का मुकाम है। तो कहते गए मेरे रब, मेरी औलाद को, मेरे घर वालों को मैंने ऐसी जगह छोड़ा है जो ज़िराअत के काबिल नहीं, बंजर जमीन है, जो कि तेरे घर के पास है, मुहर्रम घर के पास है। रब्बना युकीमुस्सलात, अल्लाहु अकबर। अगर मैं सिर्फ ज़िमनी आयतों का ही अगर लफ्जी तर्जुमा करके उनकी तशरीह करूं तो शायद एक एक आयत पर एक दरस हो जाए, इतने प्यारे प्यारे नुकात है इसमें। रब्बना युकीमुस्सलात, अल्लाह जो इन्हें छोड़ रहा हूं मौज मस्ती और ऐश करने के लिए नहीं छोड़ रहा हूं, तेरे हुक्म की वजह से छोड़ रहा हूं, युकीमुस्सलात, ताकि यहां रहकर नमाज कायम कर सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज की अहमियत दिला रहे, हम मुसलमानों को नमाज की अहमियत नहीं आती। कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब जोहर, कब असर, कब मगरिब, हमें पता ही नहीं है। हमारा दीन से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जंगल और बियाबान में अपनी औलाद को, अपने घर वालों को छोड़ रहे हैं और कहते हैं रब्बना, ऐ मेरे रब, इन्हें इसलिए छोड़ो युकीमुस्सलात, ताकि यहाँ रहकर नमाज कायम कर सके। मालूम हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी नमाज थी, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हसीन उम्मत मोहम्मद पर लाद दी गई है, बहुत ज्यादा जालिम है उम्मत, चलो इसको नमाज पढ़वाओ, ऐसा नहीं है, बहुत हल्का कर दिया। वरना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तो 50-50 वक्त की नमाजें थी, जो कि इस उम्मत पर भी फर्ज थी। ये तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि वो बार बार जाकर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की राय पर कि वही 5 बन जाती है, सवाब पूरा 50 का, सवाब पूरा 50 का। रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ये जो आयत का टुकड़ा है इस जिम्मे में पेश कर रहा हूं। मसाबतल लिन्नास, ये जो घर है लोगों के बार बार आने के जरिए क्यों है, आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ किए थे, फजअल अफीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ऐ मेरे रब बना दे बाज के दिल। अब बाज बोले तो कौन, पूरा सुन लीजिए, ऐ रब बना दे बाज के दिल लोगों में से जो इसकी तरफ आने वाले हो, तहवी इलैहिम यानी इसकी तरफ उनका इल्तिफात हो, इसकी तरफ पलटे। अब इशारा मिनन नास का, अब नास बोले तो लोगों के अंदर जहां मुसलमान आते हैं वहां यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन अपने बुद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। अब बाज कहकर इशारा किया उन लोगों की तरफ जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं। फजअल अफीदतम मिनन नास, ऐ अल्लाह लोगों में से बाज के दिलों को इसकी तरफ फेर दे, यानी उन लोगों का दिल जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं। यह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, जिसका नतीजा अब खाने काबा मसाबतल लिन्नास हो गया, यानी बार बार लोगों के आने का जरिया बन गया। बार बार लोग उसकी तरफ जाना चाहते हैं, जाते हैं, हर बार हर साल उसकी तादाद बढ़ती है, कभी घटती नहीं है।
ہر بار شائقین کا ہجوم بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، ہمارے میرے اور آپ کے باپ اور دادا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دعا کی تو اللہ نے لوگوں کے دلوں کو خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھیرا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ، اور اللہ جن کے دل تو پھیر رہا ہے تو لوگ آئیں گے، جب آئیں گے تو پاپولیشن بڑھے گا، جب پاپولیشن بڑھے گا تو کھانے پینے کے واندے ہو سکتے ہیں، کھانے پینے کی پریشانیاں ہو سکتی ہے نا، یہی لاجک ہے نا، یہی اصول ہے اس دنیا کا۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ پاپولیشن بڑھے گی تو کھانے پینے کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کھانے پینے کی فراوانی بڑھاؤ، یہ رائے نہیں دیتے، یہ رائے دیتی کہ پاپولیشن کو کم کر دو۔ جب پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو کھانے پینے کی پریشانی ہوتی ہے، رزق کم پڑ جاتا ہے تو رزق کی زیادتی کا اور گول گھپلے والے معاملات کو بند نہیں کیا جاتا بلکہ پاپولیشن کو روکا جاتا ہے۔ ابراہیم السلام نے یہی کہا، کیا کہا؟ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے، جو التفات کر کے آئے، محبت سے آئے، ان کے دلوں کو پھیر دے۔ جب ایسا ہوگا تو یہ علاقہ ہجوم والا ہوگا، بھر جائے گا، پاپولیشن بڑھ جائے گی۔ وَارْزُقْنَا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ پھلوں میں سے انہیں خوب کھلا اور پلا، رزق دے، ہے نا، رزق کی فراوانی کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ آیت اس بات پر بھی میرے حساب سے دلالت کرتی ہے کہ لوگ اولاد سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں ارے ایک دو ہو گئے، اب تیسرا ہوگا تو کون پالے گا؟ میں کہتا ہوں جب تو پیدا ہوا تھا تو تجھے کس نے پالا؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا تو کس نے کھلایا پلایا؟ ماں تو کبھی کھاتی تھی کبھی نہیں بھی کھاتی تھی، مگر تجھے تیری خوراک اس رب نے برابر دی۔ جب وہ جو رب تجھے دے سکتا ہے تو تیری آنے والی اولاد کو بھی دے سکتا ہے۔ تو رب سے اولاد مانگ اور یہ بھی مانگ اللہ کھلا اور پلا، میری ذمہ داری نہیں، میں کوشش کروں گا جتنی استطاعت مجھ میں ہے۔ رب سے رزق کی بھی دعا کرنی چاہیے، رب دے مجھے، اور یقیناً بندہ چاہے مانگے نہ مانگے جب رب دیتا ہے اولاد تو رزق کے ذریعے بھی کھولتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ تجربات رہے ہیں کہ 2 بچوں تک تو بڑی پریشانی رہی، مگر جب تیسرا ہوا تو فلاں ایک ذریعہ کھل گیا، ایسا ہمارے لیے بچہ بڑا برکت والا رہا۔ یہ کہتے ہیں لوگ، کیوں؟ اللہ جیسے دیتا ہے ویسا ذریعے بھی کھولتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں، اللہ جہاں یہ ہجوم تو بڑھائے، لوگوں کے دل اس کی طرف آئے تو ان کو رزق سے بھر دے، ان کو رزق دے، پھلوں میں سے رزق دے۔ بالخصوص لفظ کیا ہے؟ ثمرات، ہے نا۔ اب آپ لفظی معنی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ واقعی یہ پھل ہے جو رزق کے طور پر کام کر رہے۔ واقعی ظاہری معنی کے اعتبار سے بھی سعودی عرب میں پھل بہت زیادہ ہے کھانے کے لیے، مگر لفظ ثمرات ایک اور معنی دیتا ہے، وہ رزلٹ کے طور پر۔ اے اللہ ورزقہم، اے اللہ انہیں عطا کر بہت زیادہ نتیجے، بہت زیادہ ریزلٹس۔ کیا کہتے ہیں؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بولتے ہیں نا، تو یہ ویسا بھی پھل ہے کہ لوگ جب یہاں آئیں گے تو ان کو نتیجے کے اعتبار سے ان کے رزق میں برکت دے۔ جہاں 4 ہوں گے تو کیا ہے؟ 8 کا رزق دے، اگر 8 ہوں گے تو 16 کا رزق دے، جیسا لوگ بڑھیں گے ویسا رزق دے۔ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ پروپورشنل ہوتا ہے، رزلٹ جو ہوتا ہے کبھی بھی پروپورشنل ہوتا ہے، جیسا ایکویشن ہوتا ہے ویسا اس کا پروپورشنل اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ تو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ، کیوں رزق دینا چاہیے انہیں؟ ناشکری کرنے کے لیے نہیں، اللہ دے، کھائیں گے مگر تیرا شکر بھی ادا کریں گے۔ تیرا شکر ادا کرنے کے اللہ تو پہلے دے دے، تو تیری ذمہ داری ادا کر، اب یہ کرے نہ کرے یہ ان کے اوپر ہے، تو انہیں رزق دے لعلکم یشکرون، تاکہ یہ تیرا بھی شکر ادا کر سکے جب ملتا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب کو تو کہہ رہے اللہ تو دے، انسانیت تو معلوم ہے کیسی ہے، شکر ادا کر بھی سکتی نہیں بھی کر سکتے، مگر تو دے، اس سے ان کے اندر کی انسانیت، ان کے اندر کی بندگی جاگ اٹھے، وہ ضمیر جاگ اٹھے اور تیرا شکر ادا کرنے لگ جائے کہ بنا مانگے اللہ تو نے دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو سعودی عرب خانہ کعبہ جاتے ہیں
بہت سے لوگوں نے دعا نہیں کی ہوگی, بہت سے لوگوں نے دعا کی ہوگی, مگر ان کی دعا سے کہیں زیادہ جانے کے بعد انہیں کھانے پینے اور آرام وہاں ملتا ہے. کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کے آیت نمبر 37, اس کے اندر جو معلوم ہوا کہ یہ مثابۃ للناس, لوگوں کے لیے بار بار آنے کا جو ذریعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے. اسی طرح اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 97 میں اللہ نے کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. یہ آیت ہے امنا کے تعلق سے. امنا یعنی ہم نے بیت الحرام, مسجد حرام کو, بیت اللہ کو امنا, امن کی جگہ ہم نے بنایا, یعنی سکون, رہنے کے لیے سکون, امن و امان. کیونکہ یہاں پر باپ اور بھائی کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لے سکتے, یہاں تک کہ شکار نہیں کر سکتے اس کے حدود میں, اور نہ ہی درخت کاٹ سکتے ہیں. اتنا امن و امان کا یہ گہوارہ ہے. کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 کے آیت 97 میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے کعبہ کو, خانہ کعبہ کو, جو کہ بیت الحرام یعنی بیت اللہ ہے, مسجد حرام ہے, اس کو اللہ نے لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنائی. قیام للناس, بہت سارے معنی ہیں اس میں. ذو معنی آیت ہے, یعنی گہرائی اور گہرائی بہت زیادہ ہے اس آیت میں. گویا کہ سمندر کو کوزے میں سمانا ہے. کیا کہتے اللہ, ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنائی. قیام للناس, اب قیام کا تو ایک عام اردو معنی یہ ہے کہ تاکہ لوگ آ کر رہیں, رکے. صحیح. اب جو لوگ مسافر تھے وہ اگر کہیں آرام کرنے کی جگہ انہیں ملتی تو وہ خانہ کعبہ ملتا. کیوں؟ انہیں معلوم ہے یہاں پر چاہے لاکھوں کا سونا چاندی لے کر کیوں نہ اس جگہ پر اترے, وہاں کبھی چوری نہیں ہونے والی, وہاں کبھی لوٹ مار نہیں ہونے والی. اس لیے یہ قیام کی جگہ ہے نا. ایک اور مان ہے قیام للناس, لوگوں کے قیام کی جگہ. لوگوں کے قیام, قیام کہتے ہیں ٹو بیلنس دا پیپل. لوگوں کے اندر اگر بیلنس رکھنا ہے تو یہ جگہ ہے. مطلب لوگ ہر جگہ جنگ و جدال و فتنہ فساد کر سکتے ہیں, اگر کہیں نہیں کر سکتے تو اس جگہ کی حرمت کی وجہ سے نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے لوگوں میں بیلنس ہے. ورنہ ہر جگہ اگر دنیا کی ہر جگہ اگر قتل و غارت گیری کا جگہ بن جائے تو دنیا بہت جلد تباہ و برباد ہو جائے گی. جب سے یہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے تب سے وہ محرم ہے, تب سے وہ حرمت والا, شان و شوکت والا, عزت والا ہے. وہاں پر قتل و غارت گیری اور جنگ و جدال نہیں ہوتا. پوری دنیا میں بھلی کہیں پہ بھی ہو, پوری دنیا میں کہیں پہ بھی, مگر اس جگہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ لوگوں کو روکے ہوئے ہے. قیام للناس, لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے لوگ امن و امان میں ہیں. یہ معنی دیتا ہے قیام للناس. والشہر الحرام, والشہر الحرام, اور حرمت والے مہینے بھی. یہاں اللہ تعالیٰ یہاں پر خانہ کعبہ کو, بیت اللہ کو اللہ کی طرف سے جو مشاعر ہوتے ہیں, مشعر یعنی اللہ کی طرف کی جو علامتیں اور نشانیاں جن کی عزت کرنی چاہیے ان کا ذکر کر رہا ہے. خانہ کعبہ جس طرح قابل شان اور قابل عزت ہے, اسی طرح حرمت والے مہینے, یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کے اندر جنگ و جدال وغیرہ نہیں کر سکتے, اس کا ذکر کرتا ہے. پھر تیسرا والحدی, اور حدی کے جانور, وہ جانور جو حج کے لیے لے جائے جاتے ہیں تاکہ قربانی کر دی جائے, یہ بھی مشعر حرام ہے. یعنی ان کی شان و شوکت عزت کرنا چاہیے. جو حدی کے جانور ہیں انہیں پکڑا نہیں جا سکتا, انہیں زبان نہیں کیا جا سکتا, ان کو اپنے ذاتی مفاد کا استعمال نہیں کیا, ان کی عزت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح والقلائد, اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں اس وجہ سے
کہ یہ قربانی گزار ہے، وہ نشانی بتلاتی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کی بھی عزت کرنا پڑتا ہے. یہ بھی مشعر ہے، ان کی بھی شان و شوکت عزت کرنی ہے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ نے بہت پہلے سے شان شوکت اور عزت کے قابل ان کو بنایا. مسجد حرام کو، حرمت والے مہینوں کو، ہدی کے جانوروں کو، اور قلائد یعنی پٹے پہنے ہوئے جانوروں کو اللہ نے عزت والے اس لیے بنایا تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کی ساری باتیں. اللہ اپنا علم کیوں ظاہر کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہے، یہ عزت والے ہیں، اس لیے تم رکے ہوئے ہو. اگر اللہ انہیں عزت والے نہ بناتا تو تمہارے اندر کی درندگی اور غیر انسانی اتنی ہے کہ انہیں بھی تم پھاڑ کر کھا لو، انہیں بھی زبردستی ہڑپ کر کھا لو، اور اس مسجد کی بھی توہین کر لو. یہ اللہ نے رکھا ہے تاکہ تمہارے امن و امان، تمہارے سکون کے لیے، تاکہ تم سکون سے رہ سکو، تاکہ تمہارے اندر دین کا، اللہ کے تعلق سے ایک ڈر و خوف تمہارے دل میں باقی رہے. یہی بات ہے. دیکھیے جب سے دنیا بنی ہے انسان کے دل میں ایک غیبی ڈر اور خوف اپنے دین، اپنے دھرم کے تعلق سے ہوتا ہے. ساری برائیاں کرے گا مگر اپنے دین کا، اپنے دھرم کا لحاظ ضرور رکھے گا. یہ ڈر، یہ خوف اس کو کبھی کبھی سیدھی راہ پر لے آتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ ہے جس کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے اس نے یہ مشعر یہ مقرر کیے ہیں اللہ نے. آگے اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. سورہ مائدہ کی آیت قیام للناس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو امن والی جگہ بنایا ہے، سورہ اپنے مسجد حرام کو، بیت المقدس کو، خانہ کعبہ کو. اسی وجہ سے میں نے آپ کے آگے ضمنی طور پر ایک بات کہی کہ یہ جو مسجد حرام ہے یہ سب سے پہلی مسجد ہے. مسند احمد اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنائی، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، خانہ کعبۃ اللہ کو بنائی. اس کی 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر کی گئی. یہ ایک جواب ہے اصل میں اللہ کی طرف سے کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا، بالخصوص صحابہ پر اعتراض کیا کہ یہ اب تک تو بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ طرف کیوں انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا، جبکہ پہلی مسجد تو یہی ہے. یہ خانہ کعبہ کو سیکنڈری اور ثانوی سمجھتے تھے. اللہ نے کہا نہیں، سب سے پہلی مسجد وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. اس کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 اور 97، 96 اور 97 میں اللہ نے بڑے پیارے انداز سے ان اہل کتاب کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور خانہ کعبہ کی فضیلت، امن اور سکون اور یہ لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے وہ بتلاتے ہوئے اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ. اللہ نے جواب دیا اہل کتاب کا، کہا کہ بے شک سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے نکالا گیا عبادت کے طور پر، وہ کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ الذی ببکۃ مبارکہ، وہ بکہ کے اندر یعنی کہ مکہ کے اندر ہے جو بڑا برکت والا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جو خانہ کعبہ ہے، جو کعبۃ اللہ ہے، یہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے نکالا گیا، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے وعدہ کیا گیا، رکھا گیا، مقرر کیا گیا، جو مکہ میں ہے. یعنی معلوم ہوا کہ بیت المقدس یہ سیکنڈ نمبر کی مسجد ہے، جس کی شان و شوکت عزت اس کی بھی وہ ہے، اس کی اپنی جگہ پہ، مگر پہلی مسجد وہ ہے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ. تو اللہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ شہر میں ہے جو کہ بڑا برکت والا ہے. وہ ہدی للعالمین، اور یہ گھر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، سارے جہان والوں کے لیے. واقعی یہ آیت کبھی کبھی چمتکاری روپ اختیار کر لیتی ہے کہ غیر مسلم اپنے جاب کے سلسلے میں اپنے دنیاوی غرض سے خانہ کعبہ یعنی کہ سعودی چلے جاتے ہیں، وہاں رہتے رہتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں.
ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے, دنیا کی زندگی بھی بدل جاتی ہے. وہ اسلام میں آ کر کروٹیں لیتے ہیں. وہ ہدی للعالمین, اللہ کہا میں نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. بہت سارے غیر مسلمین اس بات پر سوچنے پر آمادہ ہوتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کا یہ کیسی یہ جگہ کیسی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں, سب کا ڈریس کوڈ ایک ہی ہے, سب کا یونیفارم ایک ہی ہے, سب کے سب ایک ساتھ جھکتے ایک ساتھ اٹھتے. یہ یونٹی ہم کسی دھرم میں نہیں دیکھتے, ہمارے کسی دھرم میں یہ نہیں پایا جاتا. تو یہ لوگوں کو غور فکر کا مادہ پیدا کرتا ہے اور وہ ان کے لیے ہدایت کا باغ بن جاتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے فی آیات, فی آیات, اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بہت بڑے بڑے اللہ نے علامتیں نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں. آگے کیا ہے, اللہ کہتا ہے فی آیات بینات, اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. بالخصوص اللہ تعالیٰ ایک کا ذکر کرتا ہے, مقام ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ وہاں پر ہے. وہ مقام, وہ جگہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کی تعمیری کی, وہ مقام ابراہیم, وہ پتھر اس جگہ موجود ہے. کیا یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ جبکہ اہل کتاب اور یہودی عیسائی اس بات کو مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بھی جد امجد ہیں, انہی کی نسل سے وہ ہیں, اس بات پر انہیں فخر تھا. تو اللہ کہتا ہے ان کا مقام ابراہیم بھی تو اسی جگہ پر ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, یہ آیت لفظ امنا کی تشریح میں پیش کر رہا ہوں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو کوئی اس جگہ داخل ہو جاتا ہے, خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے, مسجد حرام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے, کان آمنا, وہ امن والا ہو جاتا ہے, سکون والا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کی حرمت, اس کی شان و شوکت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل سے بس ایک بار اللہ نے, ایک بار پوری 63 سال زندگی میں ایک بار اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آج آپ کسی ایسے کافر کو جو خانہ کعبہ کا پردہ اگر لپیٹ کر اگر پڑا ہو تو آپ اس کو بھی قتل کر سکتے. ایک بار اس کی حرمت توڑنے کا اللہ نے حکم دیا. جیسے وہ معاملہ نپٹا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف ایک گھڑی اللہ نے اس کی حرمت اٹھا لیا تھا, اب پھر اس کی حرمت جیسی کی ویسی اور قیامت تک رہے گی. یعنی آپ سب لوگوں کو بڑی مشکل سے یہ کہنا پڑا کہ آج فتح مکہ کے دن اگر کوئی کافر خانہ کعبہ کا غلاف اگر اوڑے ہوئے اگر چھپا ہوا ہو تو اس کو بھی پکڑو, اس کو بھی قتل کرو. ایک بار صرف معلوم ہوا کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کوئی خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہو جاتا اس کو چھیڑا نہیں جاتا, اس کو مارا نہیں جاتا, بالکل اس کا قتل نہیں ہوتا, قتل و غارت گیری نہیں ہوتی. یہاں تک کہ میں نے کہا اگر باپ اور بھائی کا بھی اگر کوئی قاتل ہو, جبکہ زمانے جاہلیت میں بس ایک قتل تو کئی پیڑھی کئی نسل چلتا اس کا بدلہ. یہاں باپ اور بھائی کا قاتل اگر اس جگہ کھڑا ہو خانہ کعبہ ہو تو وہاں پہ اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا, وہاں سے کھسکنا پڑتا, وہاں سے نکل جانا پڑتا. تو اللہ نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو کوئی اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو اللہ نے کہا اسی لیے لہذا اللہ کے لیے, کس کے لیے, یہ آیت ہے حج کو فرض بتلانے والی. یہ آیت کیا ہے, میں اس کی بہت زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں, ہمارا مختصر سی 2-4 پوائنٹ اس کے آگے اس کے تعلق سے بیان کروں گا. اس آیت کو فرضیت کے طور پر قرار دیا جاتا ہے, یعنی حج فرض ہوتا ہے, یہی آیت ہے. ہر چیز کے فرض ہونے کے لیے, سنت ہونے کے لیے, نفل ہونے کے لیے دلیل ہوتی ہے نا. حج فرض ہے, اس کی دلیل یہ آیت ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں یہ آیت ہے. اس آیت کی شروعات ہی ہو رہی ہے وہ للہ, یعنی حج جو کرنا چاہیے وہ اللہ کے لیے ہو, یہ نہ بتلانے کے لیے ہو کہ صاحب میں اب حاجی ہو گیا, یہ نہ ہو کہ صاحب میں اب معتمر یعنی عمرہ کر کے آ گیا,
اب بار بار بولنا مناسب نہیں لگتا، مگر ایک اشارہ دیتے ہوئے چلو. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس طرح اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا تو کیا دن میں 5 وقت کا نماز پڑھتے ہی کیا آپ اپنے نام کے آگے نمازی لگا دیتے ہیں؟ نمازی محمد سراج صاحب، نمازی محمد رفیق صاحب، جب آپ فرض کو ادا کرنے کے بعد اپنے نام سے بولے نمازی نہیں لگا سکتے تو یہ 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے جس کا ادا کرنا لازم تھا. اگر نہ کرتے تو اسلام سے باہر نکل جاتے اور جنت میں کبھی نہ جاتے. اس فرض کو ادا کرنے کے بعد آپ حاجی کہلوانے کے لیے خصوصی کیسے حقدار ہو گئے جبکہ آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا؟ اتنا ہی نہیں، لوگ یہ کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں میں نے اس بار 10 بار عمرہ کر کے آیا. 10 لوگوں کے آگے بولتے ہیں اللہ کرو للہ، اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. آیت کی شروعات ہی اللہ کے لیے، اخلاص بہت ضروری ہے. للہ علی الناس، لفظ علی فرض کو بتلاتا ہے. جا کے عربی زبان زیادہ علی آتا ہے تو واجب اور فرض کے زمرے میں آتا ہے. علی الناس، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے. حج البیت، اس گھر کی زیارت کرنا، اس گھر کی طرف آنا، اس گھر کا حج کرنا لوگوں کو فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، یہاں تک پہنچنے کی جو بھی استطاعت رکھتا ہو، چاہے کھانے پینے اور زاد راہ کی ہو، چاہے جسمانی اعتبار سے فزیکلی فٹ ہونا ہو، یہاں تک آنے کی جو بھی استطاعت اور کیپیسٹی رکھتا ہو اس پر یہ فرض ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اب جو کوئی اللہ کے اس حکم کے آ جانے کے بعد اس کا انکار کرے، بے شک اللہ پورے جہان سے بے نیاز ہے. کسی ایک شخص سے نہیں، اللہ کو تو پورے جہان سے، پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. چاہے وہ حج کرنے والا حاجی کیوں نہ ہو، کوئی خاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے جب بے پرواہ ہے تو حج کے اس حکم سے جو کوئی کفر کرے گا بالخود ایسے سے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. اللہ نے اس میں کیا کہا؟ جو کوئی استطاعت رکھے اس گھر کی طرف آنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے. اس پہ بہت سارے مسائل بیان کی جا سکتے ہیں، مگر ایک جو مسئلہ ضروری میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جب بھی جیسی استطاعت ہو گئی حج کو آنے کی تو اللہ کہتا ہے میرے گھر کی طرف آؤ. اب لوگوں کا وہ قوم جو دینے والی تھی، وہ قوم جو دینے والی تھی اب وہ لینے والی بن گئی. کیوں؟ کیونکہ دیتی وہی قوم ہے جس کے پاس ہو. اس امت محمدیہ کے پاس قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی، اس کو کھو دیا. کہا قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے. حدیثیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، قرآن کافی ہے. نہ قرآن کو پکڑا نہ حدیث کو پکڑا، دونوں طریقے سے جھولی خالی ہو گئی. وہ قوم کے پاس اپنا قرآن رہا نہ حدیث رہا. کیا رہا؟ فلاں کہتے ہیں، بڑوں نے کہا، مولانا کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، جمعہ خطبے میں ایسا کہا گیا، فلاں جگہ. جب یہ جھولی میں رہ گئی، اللہ اس کے رسول نکل گئے، اب یہ قوم خالی ہو گئی، اب لینے والی بن گئی. کیا لی اس نے غیر قوم سے؟ یہ لی کہ میں کسی پر طنز کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ادبن گزارش ہے بالخصوص مسلمانوں سے کہ جس طرح غیر مسلموں میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلی جو 100 چوہے کھانے کے بعد حج کو جاتی ہے اس وجہ سے تاکہ اس کے سارے پاپ دھل جائے، غیر مسلم بھی سنیاس لے لیتے ہیں یا آخر میں ان کا جو بھی ایک تہوار ہوتا پورا سب کچھ کرنے کے بعد وہ کام کرتے ہیں تاکہ زندگی بھر کے گناہ دھل جائے. یہ عقیدہ مسلمانوں نے ہندوؤں سے غیروں سے لیا. زندگی بھر جوانی میں خوب پیسہ بھی آئے گا مگر کبھی حج کی نیت نہیں کریں گے، نہیں جانے کی کبھی کوشش کریں گے، نہ فارم بھریں گے. کب جائیں گے؟ جب بالکل بڑھاپا ہو، پوری طرح جب کیا ہوں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، کوئی کام کاج نہیں رہے گا، ہاتھ میں لکڑی آ جائے گی، تب بولیں گے اب کیا چلو گناہ دھلنے کے لیے چلو خانہ کعبہ کی زیارت کرو. کیونکہ اس کے بعد یقیناً حج کی فضیلت ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اگر وہ حج مبرور ہے، قابل و قبول حج ہے، ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. کیا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پوری جوانی ضائع کرنا ضروری ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ جیسی استطاعت ہو تو میرے گھر کی طرف آئے اور حج کرے. مگر لوگوں نے غیر مسلموں سے عقیدہ لیا کہ پوری زندگی گزر جانے کے بعد تب کوشش کرتے ہیں حج کی، تب نیت کرتے ہیں حج کو جانے کی، جبکہ پیسہ اس سے پہلے بہت آیا ہوتا ہے. مگر اتنے جھمیلے دنیا کے ہوتے ہیں کہ اس سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، یعنی کہ انسان نکلنا چاہتا تو نکل نہیں پاتا. اللہ کہتا ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کوئی میرا حکم آ جانے کے بعد اس سے کفر کرے بے شک اللہ پوری جہان سے بے نیاز ہے. یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97. اب آئیے
ایک دو حدیث ہم اس کے تعلق سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو خانہ کعبہ کو ہم نے کیا کہا؟ لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ اور بار بار آنے کا ذریعہ بنایا اور امن و امان کی جگہ ہم نے بنائی. اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس میں بہت سارے علامتیں، بہت سارے نشانیاں اللہ کی، بہت سارے دلائل ہیں، آیتیں ہیں. اس میں سے مقام ابراہیم بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی. اس لیے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، اپنی نماز کی جگہ. وَاتَّخِذُوا، اخذ یاخذ یعنی پکڑنا، لے لو، پکڑ لو، قرار کر لو مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ. بخاری مسلم حدیث ہے، ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی، وہ کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میرے رب نے میرے ساتھ دین کے معاملے میں 3 معاملات میں میری موافقت کی، یعنی میں نے جیسا کہا اللہ نے ویسی نازل کیا. بالخصوص اس حدیث میں 3 کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر ہوتا تو. یعنی اتنی ذہانت، اتنی قابلیت ان کے اندر، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری ان کے اندر. تو کہتے ہیں وہ خود ہے کہ اللہ نے 3 مقامات پر میری موافقت کی، میں نے جو کہا اللہ نے ویسی آیت نازل کی. اس میں سے ایک یہ بھی ہے. کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ کے نبی کیا ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ نہ بنائے؟ اور اپنے خطاب نے یہ سوال کیا، فنزلت آیا، اللہ نے آیت نازل کر دی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا یہ ٹکڑا اللہ نازل کر دیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جیسے عمر بن خطاب کی زبان جیسے الفاظ نکلے ویسی آیت نازل ہوئی کہ اس جگہ کو یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. اچھا، اس کی ایک اور فضیلت کیا ہے مقام ابراہیم؟ اچھا، مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم، مقام یعنی جگہ، ابراہیم کی جگہ، یعنی یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہ کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بناتے جاتے اور رب سے دعائیں کرتے جاتے. جہاں جیسے ضرورت پڑتی پھر پتھر کو ہٹاتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر ہٹاتے، پھر کھڑے ہوتے. لوگوں نے اس کے تعلق سے ایک اور کہانی یا واقعہ یا قصہ یا گھٹ یا عقیدہ کہ وہ پتھر خود بخود اوپر چڑھتا، بازو سرکتا، ایسے کوئی چمتکاری بات نہیں ہے. جہاں ضرورت پڑتی، جیسے پتھر ہے وہ سیڑھی کا کام کر رہی تھی، جہاں جیسی ضرورت پڑتی اس پتھر کو آگے پیچھے سرکاتے. ابراہیم علیہ السلام کے احادیث و تفسیر میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی اس پتھر پر تھے. یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں نے دیکھے، آسمان کے زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھے، مگر اس پتھر کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے قرآن حدیث کے مطابق، اسلام کے مطابق لوگوں نے نہ کیا، اپنے دل سے وہ کام کیا جس کی وجہ سے اس کے نشان مٹ گئے. اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس جگہ کو نماز کے لیے جگہ بناؤ. تو لوگوں نے جگہ کو نماز کے لیے جگہ بنانے کے بجائے پتھر کو پکڑا، چوما چاٹا، پتھر کو پکڑا، جس کی وجہ سے جو پیروں کے نشان تھے وہ مٹ گئے. پیروں کے جو نشان تھے، یعنی لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کام کیا. لوگوں کو تو بس چاہیے چومنے چاٹنے کے لیے، مل جائے تو چوما اور چاٹا. سنت یہ ہے کہ جو حاجی، جو معتمر عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنا جب طواف مکمل کر لے تو اس مقام ابراہیم، یہ پتھر ہے، آج کل اس کو ایک کانچ کے اس کے اندر اس کو پیک کر کے ایک جگہ پر، اسی جگہ پر رکھا ہوا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھوایا تھا. وہاں پر جب جیسی طواف مکمل ہوتا ہے 7 طواف، پھر وہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ سنت ہے. کیا ہے حدیث اس کی؟ یہ بھی بخاری مسلم حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے. وہ کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حج کے لیے آئے، جب آئے فطاف بالبیت 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ طواف کیا. یہ حدیث کے الفاظ کیا مطلب ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث. 7 مرتبہ طواف کیا. ہم لوگ بولتے ہیں ہر طواف میں وہاں 2 رکعت پڑھنا. اب کہاں سے آیا یہ بات کہاں سے آئی؟ لوگ اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ بوجھ اٹھاتے ہیں. جو آسان جو طریقہ اللہ اس کا رسول دے کر جاتا ہے، آپ سب کہتے ہیں دین یسرن، دین بہت آسان ہے. جو آسان دین ہے اس کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی طرف سے بوجھ اٹھانا شروع کرتے ہیں. ہر طواف میں کچھ نہ کچھ پڑھیں گے،
ہر طواف میں وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا نا، ارے اس آیت کا مطلب اور مفہوم بھی وہی سمجھنا ہے جو اللہ اس کا رسول سمجھائے، جو صحابہ سمجھے، جو تابعین تبع تابعین سمجھے، ویسا ہی سمجھنا ہے۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہر طواف پہ آؤ رکو نماز پڑھو، ہر طواف پہ آؤ رکو نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے؟ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی اس کا مفہوم لیا جائے تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، تو جیسے ہی 1 گھنٹہ گزرا پھر نماز پڑھو، جیسے ہی گھنٹہ گزرا پھر نماز پڑھو، جیسے نماز کا خیال ہے نماز پڑھو، کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت کے مفہوم معنی یہ لیتے ہو کہ نہیں دن میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس آیت کو تو اللہ اس کے رسول کے مطابق سمجھا، اس آیت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس آیت کو یہ کیوں سمجھتے ہو کہ ہر ایک طواف پر وہاں پر نماز پڑھنے کیوں سمجھا؟ جبکہ حدیث میں الفاظ ہے کہ فطاف بالبیت سبعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ طواف کیا، ثم صلی خلف المقام رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت خلف المقام یعنی اس جگہ کے پیچھے، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، وطاف بین الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف کیا، بھاگا دوڑا سعی کی۔ حدیث بڑی ہے، میں سے اس میں سے 2 ٹکڑے لے کر آیا۔ یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اور خانہ کعبہ کے تعمیر میں اس کا استعمال کیا، اس سے مدد لی، اور وہ آج بھی ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی تھے، اور پھر لوگ تو مٹ چکے ہیں یا برابر سے دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی شان و شوکت، اس کی عزت یہ ہے کہ جیسے ہی طواف مکمل ہو، 7 طواف، اس جگہ پر آ کر 2 رکعت سنت جو کہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، جیسا کہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے، ایسے حدیث کو مرفوع حدیث کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس میں ذکر ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قدیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا ثم صلی خلف المقام رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 7 مرتبہ طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ سنت ہے۔ اب اس کو کوئی واجب کہے گا، کوئی نفل کہے گا، کوئی مکروہ کہے گا، کوئی کیا کیا کہے گا۔ اس یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ لوگوں کو ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ سنت کون سا ہے، فرض کون سا ہے، مکروہ کون سا ہے، واجب کون سا ہے، مستحب کون سا ہے، مکروہ میں مکروہ تنزیہی کون سا ہے، بہت سارے ہیں نا، بہت سارے ٹرمز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ٹرمز کو سمجھنے میں۔ مگر میں کہتا ہوں ایک موٹا سا اصول، اگر ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں تو اب کیا فرض اور کیا سنت اور کیا نفل، جو حکم آیا اس پر عمل کرنا کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ایسا کرو، نہیں یہ فرض ہے، نہیں یہ سنت ہے، سوال کرتے ہیں کہیں اللہ نے کہہ دیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے کہا، اب مل گیا، ثابت ہو گیا۔ جب کچھ ثابت نہیں ہوتا آپ رک سکتے ہیں، اپنا دماغ چلا سکتے ہیں، جب ثابت ہو گئی بات، جب کوئی دلیل آ گئی، آپ کا کام ہے عمل کرنا۔ میں یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ یہی صاحب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اپنے ساتھ میں اپنے شاگرد اپنے دوست بھی تھے، تابعی وغیرہ، ان کے ساتھ جاتے اچانک ایک جگہ رکے اور اونٹ پر سے اترے اور ایک جگہ بیٹھے، اس طرح بیٹھے جیسے پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر اٹھے جبکہ کچھ بھی نہیں کیا، پھر اونٹ پر بیٹھے۔ جو ساتھی تو انہوں نے کہا کہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ اونٹ پہ سے بلا وجہ کے اترے آپ اور کوئی کام بھی نہیں کیا آپ چلے، کیا بات ہے؟ تو کہا میں یہاں پر آنے کے بعد اس طرح اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سے اتر کر یہاں پر طہارت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا فرض سنت نفل واجب یہ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا کہ میرے نبی نے کیا کیا۔ یہ کیا دیکھتا ہے؟ میرے نبی نے کیا کیا، کرے اور چلے آگے بڑھے۔ کسی کو کرو نہیں کہہ رہے ہیں، مگر نبی نے کیا تو کر رہے ہیں، اس لیے علماء نے وہاں رکنا فرض قرار نہیں دیا، نہیں واجب اور کچھ مستحب قرار دیا۔ صحابی کا یہ عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ صحابہ کی محبت اللہ کے رسول سے کتنی تھی، یہ سوچ کر کرتے کہ نبی نے کیا بس کرنا ہے، اب فرض سنت نفل بعد میں سوچیں گے، اللہ اس کے رسول حکم آ گیا عمل کرنا ہے۔ تو یہ تھی ایک آیت نمبر 125 کے 2 ٹکڑے
جس کا ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ کے آگے رکھا. آخر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں سنیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے، اس کا سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ایک اعلان ہے، رمضان کے بعد کی کچھ 17-18 درس کا سی ڈی آئی ہوئی ہے، آپ لوگ اس کو لیتے ہوئے جائیں. ان سی ڈیوں کو ہمارے محترم جمیل صاحب کی طرف سے اس کو دیا جا رہا ہے. ویسے ایک سی ڈی 10 روپے میں ایک ہے، مگر ہدیہ انشاءاللہ جمیل صاحب اس کا دینے والے، اس لیے آپ کو یہ مفت میں دی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ ایسے سی ڈیز آتے رہیں گے، آپ اس کو کلیکٹ کیجئے. رمضان کے بعد کے 17 یا 18 دروس کا یہ مجموعہ ہے، اور بہت سارے دروس ہیں اب تک کے، ابھی ان کا انتظام نہیں ہوا ہے. اللہ توفیق دے مجھے.